مجھے کئی ساتھیوں نے کہا ہے کہ یوٹیوب کی کمائی حلال نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا یوٹیوب پر اسلامی چینلز کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں۔ بلال صاحب لاہور سے۔ جناب بلال صاحب، یوٹیوب کی کمائی کا تعلق اس چینل کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے سے نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ جو کمائی آتی ہے وہ آپ کے چینل کی نہیں ہوتی بلکہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے۔ تو ایڈورٹائزمنٹ اسلامی ہوگا چاہے چینل غیر اسلامی کیوں نہ ہو، تو ایڈورٹائز اگر اسلامی ہوگا تو اس کی ارننگ بھی حلال، ایڈورٹائز غیر اسلامی ہے تو ارننگ بھی حرام۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ غیر اسلامی یوٹیوب بنانے کا گناہ ایک الگ سے ہوگا، گانے بجانے کا اور ایسی فحش چیزوں کے اگر آپ نے چینل بنایا تو قرآن مجید کی وعید ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے فحش چیزوں کی ویب سائٹس بنانا یا یوٹیوب پہ فحش مواد ڈالنا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ارننگ کا تعلق آپ کے چینل سے نہیں ہے، ارننگ کا تعلق آپ کے ایڈورٹائز سے ہے کہ اس پہ ایڈورٹائز کون سے چلائے جا رہے ہیں۔ تو ایڈورٹائز جو ناجائز چلیں گے تو اس کی ارننگ بھی ناجائز، اور جائز ایڈورٹائز چلیں گے تو ارننگ بھی جائز۔ اب ناجائز ایڈورٹائز کسے کہتے ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ ناجائز ایڈورٹائز کہتے ہیں شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے اس کے اوپر، یا کسی کوئی مووی آئی ہوئی ہے جو آج کل زیادہ تر ناجائز ہی ہوتی ہیں، جو جس میں فحش وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو کسی مووی کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، اشتہار چل رہا ہے، یا سور کے گوشت کا کوئی چیز ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں جن کی خرید و فروخت حرام ہے، یا سودی بینک کا ایڈورٹائز آ رہا ہے، تو ایسے ایڈورٹائز کی ارننگ بالکل حرام ہوگی۔ ہاں بعض ایڈورٹائز ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ تو جائز ہے، لیکن اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کا طریقہ ناجائز ہے، تو اس طریقے کے ناجائز ہونے کی وجہ سے پوری ارننگ حرام نہیں ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے چینل پہ ایک ایڈورٹائز چل رہا ہے، ایڈورٹائز جائز چیز کا چل رہا ہے، وہ کوئی آئل ہے، سر پہ بال اگانے کا آئل ہے، یا شیمپو ہے، یا صابن کا اشتہار ہے، یا یہ کہ اشتہار چلایا جا رہا ہے کسی بھی اسکول کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی جو جائز اشتہار ہو جس کا کاروبار جائز ہے، لیکن اس میں درمیان میں لڑکیاں آ جاتی ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پورا ایڈورٹائز ہی ناجائز ہے، بلکہ اصل جو ایڈورٹائزمنٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں لڑکیوں کا جو داخلہ ہے وہ اصل بیسک مقصد نہیں ہوتا۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی ویلیو اتنی دی جائے گی جتنی ہے، تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ ہے یہ ایڈورٹائز حلال، مگر اس کو ناجائز طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل لوگوں نے دکانوں پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، موبائل کی شاپ پہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ڈریسنگ بھی غیر شرعی ہوتی ہے، تو وہ موبائل بیچ رہی ہوتی ہیں۔ جو ٹھرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ جو ٹھرکی لوگ میرا بیان سن رہے ہیں میں اس سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں، ٹھرکی قسم کے لڑکے کیا کرتے ہیں، وہاں داڑھی مونچھوں والا بیٹھا ہوا ہے وہی موبائل لے کے ادھر نہیں جائیں گے، لیکن وہاں ایک کوئی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہی موبائل لے کے تو اس کی شاپ میں گھس جائیں گے وہ۔ تو اب وہ لڑکی جب موبائل بیچے گی تو اس موبائل سے جو ارننگ ہوگی، تو جو دکان کا مالک ہے اور جس نے اس لڑکی کو بطور ملازمت کے بٹھایا ہوا ہے، تو اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے اس دکان پہ لڑکی کو بٹھانا بہرحال ناجائز تھا، کیونکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے، لیکن ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی کی نہیں ہے، ارننگ اس موبائل کی ہے، اس نے جو پیسے لیے ہیں اپنے موبائل کو بیچنے کے لیے ہیں۔ تو یہاں یوٹیوب پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو خاتون ایڈورٹائز میں آ رہی ہیں، اگر وہ کسی چیز جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں وہ پروڈکٹ بذات خود جائز ہے، تو یوٹیوب سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی جائز ہوگی، البتہ اس خاتون کا آنا وہ ناجائز عمل ہے۔ اب وہ اگر آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اپنے چینل پہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ خاتون کو کیوں لے کر آئے، اور اگر آپ نہیں لا رہے، آپ کا اس میں اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ نے گوگل سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ہم جائز چیزوں کا اشتہار چلانے کی اجازت دے رہے ہیں، اس میں گوگل لڑکیوں کو لے آتا ہے تو یہ گوگل گنہگار ہوگا، لیکن آپ کو جہاں بھی موقع ملے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ برائی کو جس قدر روکنا ممکن ہو روکنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ بڑے فحش قسم کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، بکنی پہنی ہوئی لڑکیاں یوٹیوب کے چینل پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، لیکن ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی مقصد ہے وہ لڑکی کی نہیں ہے بلکہ اس پروڈکٹ کی ہے، جس پروڈکٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے لڑکیوں کو دکھایا جا رہا ہے، تو وہ ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ اصل میں اس پروڈکٹ کی ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جب آپ ایڈورٹائز یعنی یوٹیوب کے چینل کو جب آپ مونیٹائز کریں تو اس پہ ایڈ جب چلتے ہیں تو اس ایڈ میں کیونکہ لڑکیاں بہرحال آتی ہیں بہت سے چینلوں پہ اور بہت سے اشتہاروں میں، تو اس لیے ہم پھر بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو عام چینل ہیں جن پہ فحش اشتہار کا یعنی عنصر زیادہ ہے، تو وہ اپنی ارننگ کے کم از کم 10% صدقہ کریں، تاکہ اس میں حرام کی جو آمیزش ہوئی ہے لڑکیوں کی وجہ سے، بہرحال تقویٰ کے بہرحال خلاف ہے، تو وہ 10% آپ صدقہ کریں تاکہ آپ کا مال بالکل پاک صاف ہو جائے، بے غبار ہو جائے۔ اور جو اسلامی چینل ہیں ان میں اس طرح کے اشتہار چونکہ کم آتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی چینلوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی ہسٹری اتنی گندی خراب نہیں ہوتی، تو یوٹیوب پہ جو ایڈ آتے ہیں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کی اور آپ کے کمپیوٹر کی ہسٹری کو دیکھ کے بھی آتے ہیں، تو ان کی ہسٹری میں فحش ایڈ کا عنصر کم ہوتا ہے، تو ان کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم 5% آپ اپنی ارننگ کا صدقہ کر دیں، تاکہ اس میں جو یہ خرافات شامل ہوئی ہیں تو یہ ارننگ آپ کی ان خرافات کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ گوگل بہرحال گنہگار ہوگا کہ وہ ایسے فحش اشتہار کیوں چلا رہا ہے۔ اب گوگل والے مسلمان تو ہیں نہیں، تو ان کے لیے تو گناہ اور ثواب کے معیارات ہی کچھ اور ہیں۔ جیسے گوگل والوں کو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے، لیکن گوگل کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے، یوٹیوب کی صحت پہ، تو وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے اصول کچھ اور ہیں، مسلمانوں کے لیے اصول کچھ اور ہیں۔ تو اس لیے یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ نے مانیٹائز کیا ہے تو اس میں اگر شراب اور جوئے اور سٹے اور ایسی چیزوں کا اشتہار چل رہا ہے تو اس ایڈورٹائز سے جو ارننگ ہوگی وہ بالکل حرام ہوگی، اور اگر اس میں ایڈورٹائز چل رہا ہے جائز چیزوں کا
اور لیکن طریقہ ناجائز ہے تو پھر پوری ارننگ حرام نہیں ہوگی، ارننگ کے کچھ فیصد آپ کو اس میں سے احتیاطاً صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے جی یوٹیوب کی کمائی کا حکم جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بیان کیا۔